بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یاسر ہب اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ معزز خواتین و حضرات، کچھ دن قبل یوٹیوب پر ایک نئی آنے والی فلم کا ٹریلر جاری کیا گیا تھا، جس میں یہ دکھایا گیا تھا کہ عراق میں اچانک جنگ شروع ہو جاتی ہے اور ایک بچہ جس کی ماں امریکی فوجیوں کے حملے میں فوت ہو جاتی ہے اور اس کا گھر بھی تباہ ہو جاتا ہے، تو وہ بچہ ایک نئے گھر میں رہنے کے لیے کسی دوسرے شہر میں آتا ہے۔ اس گھر میں اس کی ملاقات ایک بوڑھی خاتون سے ہوتی ہے۔ وہ بوڑھی عورت اس بچے کا دل بہلانے کے لیے اسے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کہانی سناتی ہے، تاکہ بچہ بھی کہانی سن کر صبر اور برداشت کا دامن تھام سکے۔ چنانچہ وہ بوڑھی عورت بچے کو بتاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہت ظلم اور تشدد کیا، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر میں گھس کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کیا اور ان کے پیٹ میں موجود 6 ماہ کا بچہ جس کا نام محسن تھا وہ شہید ہو گیا، اور اسی درد کی شدت سے کراہتے ہوئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا سے چلی گئیں۔ محترم دوستو، اس فلم کا نام دا لیڈی آف ہیون ہے، یعنی جنت کی شہزادی۔ اس فلم کو بنانے والی کمپنی کا نام ایلائٹنگ کنگڈم ہے۔ اس کمپنی کا دفتر لندن میں ہے اور اس فلم کو لکھنے والے کا نام یاسر الحبیب ہے۔ یاسر الحبیب کویت کا رہائشی تھا، لیکن اس وقت لندن میں رہ رہا ہے۔ یاسر الحبیب وہی شخص ہے جس نے 2010 میں مسلمانوں کی ماں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیوی، جن کی شان میں قرآن مجید کی 18 آیات اتری تھیں، یعنی اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس نے 2010 میں اماں عائشہ کی شان میں بھی گستاخی کی تھی، جس کی وجہ سے کویت کی حکومت نے اسے ملک بدر کر دیا تھا۔ اس وقت سے لے کر اب تک یہ شخص لندن میں رہ رہا ہے اور ایلائٹنگ کنگڈم نامی کمپنی کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ دوستو، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ شخص ایک کٹر شیعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے یہود و نصارہ کی ایجنٹی کا کردار کرتے ہوئے عراق و شام کی وہ جنگ جو خالصتاً امریکیوں نے دہشت گردی پھیلانے اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے شروع کر رکھی ہے۔ یاسر الحبیب نامی اس شیعہ نے اس جنگ کو مسلمانوں کے ماضی کے ساتھ جوڑ کر یہود و نصارہ کو معصوم ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اور مسلمانوں کے ایمان یعنی صحابہ کرام علیہم الرضوان، جن کے ایمان اور سچائی کی گواہی قرآن مجید کی 700 سے زائد آیات میں موجود ہے اور جن کے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ سورہ فتح میں خداوند عالم نے اس انداز میں دیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، البتہ تحقیق اللہ ان سب سے راضی ہو چکا ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی ہے۔ یاسر الحبیب کی طرف سے اسلام کی ایسی مقدس اور پاکیزہ شخصیات کے کردار کو داغدار کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تاکہ مسلمان نوجوانوں کے ذہنوں میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کے خلاف سوالات پیدا ہو جائیں۔ معزز دوستو، اگرچہ پی ٹی اے نے اس فلم پر پاکستان میں پابندی لگا دی ہے، کیونکہ اس سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہو رہے تھے اور مسلمان آپس میں ٹوٹ پھوٹ اور لڑائی کا شکار ہو سکتے تھے، لیکن سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کو لڑانے کے لیے ایک خاص مکتبہ فکر یعنی شیعہ فرقہ کے ہی ایک شخص کا کافروں نے سہارا کیوں لیا؟ کیا اس سے پہلے بھی اس گروہ کے لوگ اس طرح مسلمانوں کو لڑاتے رہے ہیں؟ تو تاریخ میں جنگ جمل سے لے کر افغانستان اور شام کی جنگوں تک کی ایک نئی داستان کھل کر سامنے آ جاتی ہے، جس میں ہر نیگیٹو اور ہر شرپسند کردار کا تعلق اسی گروہ، اسی فرقے اور اسی لشکر سے نظر آتا ہے۔ دوستو، میں ایک طالب علم ہوں، لیکن آپ نے غور کرنا ہے کہ کیا یہ محض اتفاق ہے یا کوئی سوچی سمجھی سازش؟